شعبان میں بھی باقی مہینوں کی طرح بدعات اور خرافات آ گئی۔ 15 تاریخ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی جی شب برات آ گئی۔ شب فارسی کا لفظ اور برات عربی کا لفظ، فارسی اور عربی کو جوڑ دیا، یہ برات کی رات۔ جی کون سی کیسے برات کی رات؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس نے فوت ہونا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جائے۔ جی ایک درخت ہے مولوی صاحب، آپ کو نہیں پتا، ایک درخت ہے جس نے اگلے سال پیدا ہونا ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے، جس نے اگلے سال مرنا ہے اس کا پتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے معافیاں مانگ۔ جی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، جی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے ہم چلے گئے، تقدیروں سے رزق سے آگے چلے گئے۔ جی اس رات تو روحیں واپس لوٹتی ہیں، ہمارے گھروں میں پھیرا مار کر جاتی ہیں، بڑی گل ہے۔ پھر ملاقات تو نہ ہوئی، وہ 15ویں رات شب رات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، ہم قبرستان پہنچے ہوئے، ملاقات تو پھر نہ ہوئی۔ ہماری تو عورتیں بھی قبرستان پہنچی ہوتی ہیں، کوئی دال ڈالتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ڈالتا ہے، کوئی قبروں کو لیپ کرتا ہے۔ ساری جتنی بدعات خرافات اس رات کو یا اس دن کو کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی محبوب پیغمبر کے طریقے سے، صحابہ کے عمل سے اور قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں۔ اور اس کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دی جاتی ہے، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، تقدیر تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت لکھ دی گئی ہے، اس کا رزق بھی، اس کی موت بھی، اس کی زندگی بھی، اس کا نیک اور برا ہونا بھی، وہ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا۔ اب پتہ ٹوٹنے اور جڑنے والا کون سمجھ؟ یعنی بندے کی زندگی، موت کا، رزق کا اختیار پتوں پر چلا گیا کہ درخت کے پتے ٹوٹ گئے اور درخت کا پتا جڑ گیا؟ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ تقدیر اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہر انسان کی تقدیر اس وقت لکھوا دیتا ہے جب ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ پھر جو آیات پیش کی جاتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ ساری آیات سورت دخان کی ہیں یا سورت قدر کی ہیں، وہ ساری آیات تو لیلۃ القدر کی ہیں، جو شب رات کی 15 تاریخ کے نہیں، شعبان کی 15 کی نہیں ہے۔ وہ ساری آیات کا تعلق اور اس رات کا تعلق تو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں کے ساتھ، رمضان کے آخری عشروں کی تاخراتوں کے ساتھ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مخصوص نمازیں ہیں، محفلوں کا منعقد ہونا ہے، مساجد میں جمع ہو کر قیام اللیل ہے، پھر اسی طرح مخصوص روزے اور مخصوص عبادات، قبروں کی زیارت، مردوں کی روح کو واپس آنے کا عقیدہ، پھر ان کی طرف سے صدقہ و خیرات، اصالِ ثواب کی غرض سے قرآن خوانی، قبروں کو لیپ کرنا اور درست کرنا، مختلف قسم کے کھانے بنا کر تقسیم کرنا، پھر قبروں پر پھول رکھنا، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 شعبان کو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں نہ بنائی جائیں، یہ حلوے، یہ کھیرے، یہ چیزیں، یہ بریانیاں، تو جو فوت شدہ کی روح واپس آتی ہے نا، وہ گھر میں آتی ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا، وہ دیواروں کو چاٹ کر واپس چلی جاتی۔ سبحان اللہ! پتہ نہیں امت کو کس چیز پہ لگا دیا، امت کو کہاں لگا دیا۔ جی چراغاں کیوں کرتے ہیں شب رات کو؟ جی روحیں آتی نا، وہ بھول نہ جائیں، کہیں اور نہ چلی جائیں، اس لیے موم بتیاں اور اگربتیاں اور لالٹن اور لائٹیں لگا کے رکھتے ہیں۔ کیسا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں وہ گھر نہ بھول جائیں، سبحان اللہ، کسی اور کے گھر نہ چلی جائیں۔ اب تو جو محلہ بدل گیا، کرائے پہ رہتا تھا، جب بابا جی فوت ہوئے اس وقت وہ کرائے پہ رہتا تھا، اب شہر ہی بدل گیا۔ اب بابا جی تو پھر ہر 15 شعبان کو رکشہ ہی کراتے پھریں گے، ٹیکسیاں کراتے پھریں گے کہ اب تو شہر ہی بدل گیا، اب تو ضلع ہی بدل گیا۔ اب کیا پتہ نہیں مولویوں نے اس امت کو کون سا راستہ بتا دیا، کون سا طریقہ بتا دیا، کون سی خوشیاں اور غم بتا دیے، کون سے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات بتا دیے۔ او میرے بھائیوں، ہر وہ عمل، ہر عقیدہ، ہر راستہ، ہر طریقہ رد اور جہنم کی طرف جاتا ہے جو راستہ، طریقہ، عقیدہ، عمل قرآن و سنت میں ثابت نہیں۔ آئیے میرے